لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ اس سے باخبر ہیں کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے احکام ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں، یعنی رمضان مبارک کے روزے کے سلسلے میں. اس سے پہلے کئی ایپیسوڈ میں اس سے متعلق گفتگو ہو چکی ہے اور قبلہ روشنی ڈال چکے ہیں، اور اسی مسئلے کو آگے بڑھانے کے لیے، کنٹینیو کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ہم حاضر ہوتے ہیں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شاہد رضا رضوی سونوی صاحب قبلہ کی خدمت میں. آئیے ہم مولانا صاحب سے آپ کو روبرو کراتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ، ایک بار پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے زحمت فرمائی، تشریف لے آئے. خداوند عالم جزائے خیر عنایت فرمائے، آپ کو طول عمر عنایت فرمائے، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے، قائم و دائم رکھے. قبلہ، اس سے پہلے مکروہات کے سلسلے میں آپ کی آخری گفتگو تھی پچھلے ایپیسوڈ میں، وہاں پر آپ نے تقریباً تمام کر دیا تھا. ہمارے ناظرین کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ کیا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے بغیر اس ارادے کے کہ منی خارج ہو ملاعبت کرے یا خوشفعلی کو انجام دے، تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہوگا یا کوئی دوسرا حکم ہوگا؟ اچھا سوال ہے، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسا کہ سوال ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے خوشفعلی یا ملاعبت کرتے ہوئے بوسہ لے، یہ اور بات ہے کہ اس میں اس کی شہوت بھڑکنی ہو اور ایسے مسائل کہہ رہے ہیں کہ یہ مورد مکروہ ہے. یعنی اگر ایسا انسان کرتا ہے اور منی نکالنے کا مقصد بھی نہیں ہے تو اس کا یہ روزہ مکروہ ہے، نہیں اقل ثواباً. اگر مقصد نہیں ہے اور خدا نخواستہ نکل بھی جائے تو اس پر کہتے ہیں اس کا روزہ صحیح رہے گا اور کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا. شکریہ، جزاک اللہ. یہاں سے مکروہات کی بحث تمام ہوتی ہے. اب ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں کفارے کے سلسلے میں، یعنی کفارہ کن حالات پر واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی روزے دار ماہ مبارک رمضان میں کھانے پینے کے ذریعے سے یا ہم بستری کے ذریعے سے یا استمناء کے ذریعے سے یا یہ کہ حالت جنابت میں ہو اور اذان صبح تک باقی رہ جائے حالت جنابت میں، تو اس سے روزہ تو باطل ہو جاتا ہے، لیکن یہ باطل روزے کے ساتھ ساتھ کیا اس پر کفارہ بھی واجب ہے، جبکہ یہ کام جان بوجھ کر کے کیا گیا ہو بغیر کسی مجبوری کے؟ مسئلہ ہم ضروری بھی ہے اور واضح بھی ہے، لیکن اس لیے کہ تصور مسئلہ ناظرین کے ذہن میں آ جائے، میں اس کو اس طریقے سے پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی روزہ دار اپنے روزے کو کھانے یا پینے یا جماع یا استمناء، جماع اور استمناء اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، یعنی جماع یعنی ہم بستری اپنے بیوی سے، اور استمناء بھی ہینڈ پریکٹس یا اس کے دوسرے اور معنی بھی جو سمجھنے والے سمجھتے ہوں، یا جنابت پر باقی رہ کر کیا کیا اس شخص نے، باقی رہ گیا یہاں تک کہ اذان صبح ہو گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے مسائل پہلے بیان کر چکا ہوں. اگر وہ اپنے روزے کو اس طرح باطل کر دے تو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ عمل جان بوجھ کر یا اپنے اختیار سے ہو، یعنی ناچاری کی بنیاد پر نہ ہو اور کسی کے جبر سے احسان نہ ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ قضا تو واجب ہے ہی جی اس مسئلے میں. جی کہہ رہے ہیں قضا کے علاوہ اس پر کفارہ بھی واجب ہے. جی، یعنی کفارہ بھی واجب ہے. جی شکریہ.
قبلہ میرا اگلا سوال ہے کہ انہی میں سے یعنی مثلا جماع کے ذریعے سے یا استمناء کے ذریعے سے یا جنابت کی حالت میں باقی رہنے کے ذریعے سے اگر کوئی شخص ان میں سے کوئی کام انجام دے، اس سے پکا یقین ہو، یقین کامل ہو کہ اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، تو اس صورت میں اس کے روزے کے سلسلے میں کیا حکم ہے اور کفارے کے سلسلے میں، یعنی اس پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس مسئلے کی تصویر اس طریقے سے کھینچی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص مذکورہ چیزوں میں کسی کو انجام دے، حالانکہ اس کا پختہ عقیدہ یہ ہے کہ روزے کو باطل نہیں کرے گا، جی، تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے، اور کفارہ واجب نہیں ہے یہاں پر اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ قضا تو واجب ہے ہی۔ اچھا، اب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ پوچھ سکتے ہو کہ یہ مورد کہاں ہے، اس کی مثال کیا آپ دے سکتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں اس کا بھی وہی حکم ہے جو یہ نہیں جانتا کہ اس پر روزہ واجب ہے۔ جی، مثلا ایک شخص بچہ ہے، تازہ بالغ ہوا ہے، اس بچے کو ابھی صحیح سے نہیں معلوم کہ اس پر روزہ واجب ہے یا نہیں، تو اس پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں؟ مثال کے طور پر، یا اسے معلوم نہیں کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا یا نہیں، اسے مثال معلوم کے ہے طور کہ پر روزہ اس پر واجب ہے ایک لیکن روزہ بچہ ہے جو ابھی نورس ہے، تازہ ابھی جو ہے بلوغ کی منزل میں آیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، روزے کی قضا تو بہرحال چونکہ بالغ ہو چکا ہے لہذا قضا واجب ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ قبلہ یہ تو بہت زیادہ سنا گیا ہے کہ کفارہ واجب ہے، کفارہ واجب ہے، لیکن آخر کفارہ کی مقدار کیا ہے، کفارہ کہتے کسے ہیں اور کس طریقے سے اسے انجام دینا؟ اگر کوئی شخص روزے میں جان بوجھ کر کے کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جائے، تو وہ کفارہ جب اس پر واجب ہوگا تو اس کی مقدار کیا ہوگی، کس طریقے سے وہ کفارے کو انجام دے؟ جی اچھا سوال ہے اور اسے معلوم بھی ہونا چاہیے سب کو۔ جزاک اللہ۔ آپ یعنی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کفارے کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ شکریہ، جزاک اللہ۔ ماہ رمضان کے روزے کو توڑ دینے میں کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کیا جائے گا، اور اسی ترتیب سے اگر غلام آزاد کیا جائے گا یا اگر غلام آزاد نہیں کر رہا ہے تو 60 روزے اس ایک روزے کے بدلے میں رکھے جائیں گے، اور 60 روزوں کی ترتیب یہ ہے کہ کم سے کم ایک مہینہ ایک دن یعنی 31 دن لگاتار جی روزہ رکھتا رہے، اور اگر ان میں سے ایک دن بھی چھوٹ جائے جی اور تو پھر وہ پھر سے کو کنٹینیوس کیا جائے گا، یعنی پھر 1 2 3 پھر کاؤنٹ کیا جائے گا۔ لیکن اگر 31 دن اس نے روزہ رکھ لیا ہے تو 29 دن کے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عذر شرعی پیش آ گیا ہے تو اب جو روزہ رکھا جائے گا وہ اسی عدد کے برابر جہاں سے چھوڑا ہے آگے کنٹینیو کر دیا جائے گا۔ لیکن 31 دن میں یہ کہا گیا تھا کچھ نہیں، اگر آپ 15 دن روزہ بھی رکھ چکے تھے تو آپ کا پھر سے سب لیپس ہو جائے گا اور شروع سے شمار ہوگا۔ جزاک اللہ۔ یعنی ماہ مبارک رمضان میں جان بوجھ کر کے روزہ توڑنا یا روزہ نہ رکھنا بغیر کسی عذر کی بنا پر، اگر اس پر کفارہ واجب ہوگا تو وہ روزے کی صورت میں 31 دن لگاتار اسے روزہ رکھنا پڑے اور گا۔ ایک مورد اور ہے جو کم سے کم جسے مالدار لوگ سمجھتے ہوں گے بڑا آسان مورد ہے، جی، وہ یہ ہے کہ 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، یعنی کس مقدار میں؟ بھر پیٹ کھانا کھلائے 60 کو، یا 750 گرام گندم، جو، روٹی یا اس کے جیسی چیزیں مہیا کرائے۔ ہاں اگر وہ مہیا کرائے، فقیر یعنی فقراء یعنی شیعہ غریب شیعہ، فقراء سے مراد قطعاً وہ نہیں ہے جو روڈ پر پیسہ مانگتا ہے۔ یعنی اگر مبغض اہل بیت ہے کوئی شخص، کیا اس پر یہ خرچ نہیں کیا جا سکتا جبکہ وہ پریشان حال ہو؟ ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ ثابت نہیں ہے تو صرف جو ہے شیعہ فقراء، اسلام اقتصاد دینی جو ہے وہ چلانا چاہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہمارے ان پروگرام سے کوئی ایک شیعہ فقیر نہ رہے، لہذا شیعوں ہی میں دیا جائے۔ جزاکم اللہ۔ قبلہ اگر یہ جو روزہ رکھنا ہے 31 دن لگاتار، اس درمیان اگر مثلا کوئی ایسا دن بیچ میں آ جائے جیسے عید قربان، چونکہ عید قربان میں روزہ رکھنا حرام ہے، عید قربان کے دن اگر درمیان میں ایسا روزہ آ جائے تو وہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مراجع کرام کا متفقہ فیصلہ ہے اور معصومین بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں کریں کہ یہ 60 دن ایسے ایام میں سے نہ ہوں کہ جن میں عید قربان کی طرح کوئی دن جس دن روزہ حرام ہو آ جائے، یا کوئی ایسا دن آ جائے جس میں پہلے ہی سے روزہ رکھنا واجب تھا. جی تو ایسی صورت میں کرے ہیں کہ پھر وہ سب خراب ہو جائے گا، تصویر اس کی بگڑ جائے گی. لہذا پہلے سے ایسا انتخاب کیا جائے اس 2 مہینے کا کہ اس میں عید قربان یا کسی واجب روزے کا دن اس میں نہ آئے. جزاک اللہ. یعنی ایسا دن کوئی نہ ہے کہ جس دن روزہ حرام ہوتا ہو، جیسے عید قربان کا دن ہے. جی جی. قبلہ ایک سوال اور ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کے یعنی کفارہ والے روزوں کے درمیان غائب کر دے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یعنی پھر سے وہ پورا روزہ رکھنا شروع کر دے گا؟ وہ روزہ خراب ہو جائیں گے اس کے جو ابھی تک اس نے رکھے ہیں؟ بغیر عذر کے، بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی ضرورت کے اگر جی یہ روزہ بیچ میں اگر لیپس ہوئے ہیں، ڈراپ ہوئے ہیں، جی تو ان کو میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کو پھر سے رکھا جائے گا اور پھر کاؤنٹ ان کو کیا جائے گا، پھر سے شمار کیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں کہ ہم تو 15 روزہ رکھ چکے تھے، ہم تو 27 روزہ رکھ چکے تھے، اب تو 4 ہی روزے بچے تھے، اب ہم کو تو 4 روزے رکھنے چاہیے. نہیں، ایک دن چھوڑا کہ جائیں پھر سے شروع سے گننا شروع کر دیں اور 31 دن روزہ لگاتار رکھیں. لیکن اگر کوئی عذر شرعی پیش آ گیا ہو، مثلا ایک خاتون ہے، لیڈی ہے، اسے جو پرابلم ہوتی ہے مہینے کی مثلا MC، تو وہ لیڈی کیا کرے گی؟ باہر کیف ایسی صورت میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی مرض یا عادت ماہانہ کہ جو عورتیں حائض ہوتی ہیں اپنے ان ایام میں، یعنی 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن جو بھی عادت ہو، ان ایام میں وہ ان کا روزہ وہیں گویا جو ہے وہ اسٹاپ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب وہ ان کے ایام ختم ہو جائیں گے تو پھر سے وہاں سے اپنے جتنے روزے اب اس کے باقی رہ گئے ہیں کفارے کے، وہاں سے پھر سے گنتی شروع ہو جائے گی. جزاکم اللہ. بہت ہی اچھے انداز میں آپ توضیح فرما رہے ہیں. قبلہ آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بار بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرام چیز سے اپنا روزہ باطل کرے، حرام چیز سے اپنا روزہ باطل کرے، مثلا ایک تو روزہ توڑنا تو حرام ہے ہی، لیکن وہ روزہ اگر وہ باطل کرنا چاہتا ہے تو وہ خود حرام چیز سے روزہ باطل کرے. مثلا شراب چونکہ حرام ہے تو روزے کو توڑنا ہی حرام ہے، ساتھ ساتھ وہ حرام چیز سے روزہ باطل کر رہا ہے، یعنی شراب کے ذریعے سے یا نعوذ باللہ زنا کے ذریعے سے روزے کو اپنے باطل کرتا ہے، یا حلال غذا ہی صحیح لیکن ڈاکٹر نے اسے منع کیا ہو کہ بہت زیادہ تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے اور وہ غذا اس کے لیے حرام ہو. اس صورت میں اگر یا مثلا حالت حیض میں کوئی شخص مجامعت کر لے، یہ بھی حرام ہے چونکہ خود روزہ توڑنا حرام ہے، ساتھ ساتھ حالت حیض میں اگر کوئی مجامعت کر لے، ہم بستری کر لے، اپنی بیوی سے کانٹیکٹ کر لے، تو کفارے کی مقدار کیا ہوگی؟ روزہ تو باطل ہو جائے گا، کفارہ بھی واجب ہوگا اس سلسلے میں. جی عرض کر رہا ہوں میں، شاید آپ اسی مسئلے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر حرام چیز کے ذریعے کوئی انسان، کوئی روزہ دار اپنے روزے کو باطل کر لے، چاہے وہ چیز اصلاً حرام ہو، جی یعنی اس میں 2 قسمیں ہیں، چاہے اصل شریعت سے وہ چیز حرام ہے، جی جیسے شراب کے ذریعے روزہ توڑ لے، یا زنا جو اصل شریعت میں حرام ہے ان کے ذریعے سے روزہ توڑے نعوذ باللہ، اور یا پھر دوسری شق یا دوسری پوزیشن جو اس کی آتی ہے کہ کسی جہت سے یعنی کسی وجہ سے وہ چیزیں حرام ہو گئی ہوں، خود وہ چیزیں در واقع حرام نہ ہو. جیسے یہی حلال کھانا، آدمی حلال غذائیں کھاتا ہے لیکن کچھ غذائیں ایسی ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے بہت مضر ہیں اور وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے. کوئی مثال دے دیں، کوئی مریض شخص ہے کہ جس کے لیے کوئی چیز نقصان دہ ہو تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو. جی میں نے عرض کیا کہ جیسے کوئی کھانا ہے، جی ایک آدمی کے لیے کلی طور پر نقصان دہ ہے، تو پھر اگر وہ کھانا کھا لے تو وہ حرام ہے، اور حرام اولی نہیں، حرام ثانوی ہے، یعنی کسی وجہ سے حرام ہو گیا ہے اور حقیقتاً شریعت میں وہ چیز حرام نہیں تھی، جیسے میں نے اوپر مثال میں کہا تھا کہ شراب اور زنا.
جزاکم اللہ، شکریہ مولانا صاحب. اور حیض کے عالم میں وہی آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے تو اس میں ایک کفارہ کافی ہے، لیکن کریں احتیاط مستحب یہ ہے کہ کفارہ جم دے، یعنی تینوں کفارے اس پر، ٹوٹل تینوں کفارے اس پر ڈیو ہو جائیں، یعنی ایک غلام آزاد کرے اور 2 ماہ کے روزے رکھے اللہ اکبر، اور 60 غریبوں کو بھرپیٹ کھانا کھلائے، یا ان میں سے ہر ایک کو 1 مد گیہوں یا جو یا روٹی یا ان کے جیسی چیزوں کو دے. قبلہ اگر ان تینوں چیزوں یعنی یہ تینوں کفارے ایک ساتھ دینا ممکن نہ ہو کسی شخص کے لیے تو وہ شخص کیا کرے اس صورت میں؟ جتنا میسر ہو، جتنا ممکن ہو اتنا وہ کفارہ دے، ایک ہی کفارہ دے. مثلا غلام آزاد نہیں کروا سکتا، 60 دن کے روزے رکھے. جی 60 دن کے روزے نہیں رکھتا، مریض ہے، خود ہی شوگر کا مریض ہو گیا ہے، جی تو وہ جو ہے کیا کہیں 60 آدمیوں کو کھانا کھلا دے، 60 غریب شیعوں کو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کو پیسہ بھی نہیں ہے، اب ایسی صورت میں وہ جتنا ہو سکتا ہے تصدق کر دے، صدقہ دے دے. سبحان اللہ، خدا بند. اگر یہ بھی میسر نہیں ہے تو بارگاہ خدا بندی میں گڑ گڑا کہ روئے اور استغفار کر کے خدا ہم کہاں جائیں. سبحان اللہ، سبحان یہ ہم سے میسر نہیں ہے تو کہتے ہیں ایسی صورت میں اس کا کفارہ اٹھا لیا جائے گا، لیکن جب اس کے پاس مال و منال آ جائے گا، جب اس کے پاس قدرت آ جائے گی، جب وہ صحت پھر سے واپس آ جائے گی تو جو کفارہ اس کے اوپر ڈیو تھا اس کفارے کو دوبارہ وہ انجام دے گا. کتنا کریم پروردگار ہے. جزاک اللہ قبلہ، بہت ہی عمدہ. قبلہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزے دار جان بوجھ کر، جیسے کہ پچھلے مسئلے میں آ چکا ہے کہ خدا اور رسول کی نسبت جھوٹ باندھے یعنی تہمت باندھے یا ایسی کوئی بات پیش کرے کہ جو انہوں نے نہ کہی ہو اور منسوخ کر دے، تو اس سے روزہ تو باطل ہو جاتا ہے، لیکن کیا کفارہ اس پر واجب ہے یا کفارہ اس پر واجب نہیں ہے؟ جیسا کہ آپ نے اس مسئلے کو پیش کیا، آپ کے مسئلے کی صورت میں روزے کا کفارہ واجب نہیں ہے، اور قضا تو اس نے جھوٹ نسبت باندھی ہی تھی، کفارہ تو اس کو قضا تو کرنی ہی پڑے گی، لیکن اس پہ کفارہ واجب نہیں ہوگا. جزاک اللہ، شکریہ مولانا صاحب. قبلہ ایک اور سوال ہے کہ اگر روزے دار ماہ مبارک رمضان میں کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے روزہ باطل ہو جائے، دوبارہ وہ کوئی دوسرا ایسا کام کرتا ہے کہ روزہ تو باطل ہو چکا ہے، پھر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، یعنی دن میں کئی مرتبہ کھانے پینے کے ذریعے سے ہو یا جماع کے ذریعے سے ہو یا کسی دوسرے ایسے کام کے ذریعے سے ہو کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، کئی بار ایسا کام کرے جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو اسے کتنی بار کفارہ دینا ضروری ہے یا صرف ایک ہی کفارہ کافی ہے؟ اگر یہ روزہ دار کے لیے خود اسی کے ذات سے متعلق ہے تو بس ایک ہی کفارہ کافی ہے، لیکن کبھی ایسے بھی ایسی بھی کنڈیشن آ سکتی ہیں کہ پہلے اس نے کھایا پیا تھا جان بوجھ کے، اور بعد میں پھر جب اس کا اب تو روزہ ٹوٹ ہی گیا، اب وہ اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لے اسی میں اور اس کی بیوی بھی راضی ہوئی امر پر، تو کہہ رہے ہیں بیوی پر بھی کفارہ واجب ہوگا اور اس پر بھی، اور روزہ تو باطل ہوگا. جزاک اللہ. قبلہ میرا اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی روزے دار جماع اور استمناء کے علاوہ کسی اور دوسرے راستے سے کوئی ایسا کام کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہو اور اس کے بعد جائز طریقے سے جمع کرے، تو کفارے صرف ایک کفارہ ہے یا کئی کفارے واجب ہوں گے؟ آپ نے سوال دوبارہ دہرائیے. قبلہ اگر روزے دار شخص جماع اور استمناء کے علاوہ کوئی دوسرے کام کی وجہ سے روزے کو باطل کر دے اور اس کے بعد جائز کام کرے، جائز طریقے سے کوئی ایسا کام کرے جو جائز ہو، مثلا جماع کرے، تو اس پر ایک کفارہ واجب ہوگا یا کئی کفارے ہوں گے؟ تو اس پر بھی جو ہے وہ کفارہ ایک واجب ہوگا. یہ اور بات ہے قضا تو پہلے سے کہہ دیا کہ باطل کیا ہے تو باطل تو ہو ہی گیا، تو قضا تو دونوں پر ہوگی. جی. اب چاہے ہم بستری کی پوزیشن ہو یا خالی کھانے پینے کی پوزیشن ہو، دونوں پوزیشن میں اگر ہم بستری کی پوزیشن ہے تو ایسے میں جو ہے دونوں پر کفارہ واجب ہوگا. جی. قبلہ اگر روزے دار ڈکار لے اور اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز اس کے منہ میں آ جائے، کوئی بھی چیز اس کے منہ میں آ جائے
اور اسے وہ نگل لے، اور نگلتے وقت اسے معلوم بھی ہو کہ میں نگل رہا ہوں، یعنی جان بوجھ کر کے عمدن وہ اس چیز کو نگل لے، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ہاں، میں پہلے تصور مسئلہ بھی جو ہے ناظرین کے سامنے پیش کر دوں اور اس کا حکم بھی عرض کرتا ہوں۔ اگر روزہ دار ڈکار لے اور کوئی چیز اس کی منہ کی فضا میں آ جائے، اگر جان بوجھ کر وہ اسے نگل لے جی تو کہہ رہے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہے، جی روزہ باطل ہے یعنی قضا واجب ہے، جی اور ضروری ہے کہ اس کی قضا کرے اور کفارہ بھی دے۔ اور اگر اس چیز کا کھانا حرام ہو، مثلا ڈکار لیتے وقت خون یا وہ کھانا جو کھانا کہے جانے سے خارج ہو جائے جی اس کے منہ میں آ جائے تو کہہ رہے ہیں، اور وہ پھر سے نگل لے تو کہہ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ کفارہ جمع یعنی تینوں کفارے اس آدمی پر لازم ہوں گے اور یہ تینوں کفارہ دے۔ جزاکم اللہ قبلہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے زحمت فرمائی، ایک بار پھر سے تشریف لے آئے اور مسلسل آپ زحمت فرما رہے ہیں۔ خداوند عالم انشاءاللہ اس اجر کو قبول فرمائے گا، بار بار دعا ہے خداوند متعال سے، اور ناظرین سے بھی امید کرتے ہیں کہ قبلہ کے جوابات مفید تھے اور پسند آئے ہوں گے، لیکن اب وقت آ چکا ہے ودا کا، یہاں سے ہم ودا چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے مسائل کے ساتھ۔ فی الحال اتنا ہی، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔